ان اللہ تعالی یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، فرمایا کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس کی جو پہلی رات ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کے اندر تمام اہل قبلہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سب اہل ایمان کی، اہل اسلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہلی شب رمضان میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی نظر ادھر بھی ہے، بڑھ کر مقدر اعظمہ سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس ماہ مقدس کے اندر اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بڑی بےتاب ہوتی ہے۔ تو اس لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ مہینہ ایک ایسی نعمت ہے کہ سارے سال کے، بلکہ ساری زندگی کے ہی کہہ لیں، جو غلطیاں کوتاہیاں جو ہوئی ہوتی ہیں نا، یہ ایسا ایک مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس میں آپ معاف کروا سکتے ہیں اس میں۔ اور یہ جو موقع ہے، یہ اپرچونٹی اور کسی امت کے لیے نہیں تھی قائدی، یہ صرف اس امت کے لیے، اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ اس کو یہ ماہ مقدس عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس امت سے خاص محبت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو امت ہے، اس سے اللہ کی خاص محبت ہے، اور اس محبت کی ایک وجہ ہے، اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں نا، وہ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم اللہ کی محبوب امت ہیں، ہمیں اللہ کو ہم سے بڑی محبت ہے۔ قرآن میں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے تھے ہم ہیں اللہ کے محبوب بندے، ہم ہیں اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کی محبوب قوم ہم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے محبت کو رد کیا، اور رد بھی ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا تھا نا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر اللہ تم سے محبت کرتا ہوتا تو پھر تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا۔ اس سے دو باتیں پتہ چلیں، ایک تو یہ بات کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اللہ نے ان کے دعوے محبت کو رد کیا کہ تم یہ جو کہتے ہو نا کہ ہم اللہ کی محبوب امت ہے، ایسی بات تو نہیں ہے، تم نہیں۔ اور دوسری بات اللہ نے جو وجہ بیان فرمائی، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی محبوب امت ہوتے تو اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب عذاب کیوں دیتا۔ اس کا مطلب ہے جو محبوب ہوتے ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا، یہ نشانی ہے محبوبوں کی۔ اور اللہ نے امت محمدیہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم مستغفرون، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو یہ اس امت کے لیے وعدہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ وہ امت ہے جس سے اللہ نے محبت کا وعدہ کیا، اور بلکہ قرآن میں باقاعدہ فرما دیا کسی اور امت کو یاد رکھیے یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ انہیں کہیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اچھا پچھلی امتیں کہتی تھی ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ اس امت کو اللہ خود فرما رہا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تم سے محبت کروں گا لیکن میرے حبیب کی اتباع کرو گے تو۔ اور جب محبت کروں گا تو یہاں بھی ساتھ ہی فرما دیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کیونکہ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر تو غلطی نظر ہی نہیں آتی، پھر تو غلطیاں معاف ہی ہوتی ہیں۔ سیدی امام فخر الدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ وَحَيِّنَاتٌ ذُنُوبُ الْحِبِّ وَإِنْ عَظُمَتْ، کہ محبوبوں کے گناہ غلطیاں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو وہ محب کے دل نظر میں بالکل چھوٹی سی ہوتی۔ وَحَيِّنَاتٌ ذُنُوبُ الْحِبِّ وَإِنْ عَظُمَتْ، کتنی بڑی عظیم غلطیاں کیوں نہ ہو جب محبت ہوتی ہے تو وہ بالکل چھوٹی سی نظر آتی ہیں۔ ما لم یکن فعلہ یؤتی باصرار، جب تک ان پر اصرار نہ ہو، یعنی جب تک وہ غلطی کر کے اسے تسلیم نہ کیا جائے بلکہ اس پر انسان اکڑ جائے تو پھر یہ وہ غلطی ہے کہ جس کی معافی نہیں ہوتی، وگرنہ جتنی مرضی بڑی غلطی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے کیونکہ اس کو محبت ہے۔ تو یہ وہ امت ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبت ہے، اور یہ اسی محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بے شمار مواقع عطا فرماتا ہے۔ کبھی 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، کبھی شب معراج آ رہی ہے، اور کبھی رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہی آ رہا ہے، ہر رات جو ہے نا مغفرت کی سیل لگتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات بے شمار لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ جو سنائی کہ پہلی رات سب تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مغفرت 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 فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو خاص مہینہ ہے یہ انعام ہے ہم پر، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس کی نعمت سے پہلے فائدہ اٹھائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں مغفرت کے لیے یہ مہینہ عطا کیا ہے تو ہم اس میں مغفرت مانگیں، اللہ سے اپنی مغفرت کروائیں۔ اور اس سے بڑا وہ ایک حدیث مبارکہ ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر پر چڑھ رہے تھے اور 3 مرتبہ آپ نے آمین فرمایا، اس میں سے ایک آمین یہ تھا کہ ایک شخص جس نے زندگی میں رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی تو وہ ہلاک ہو۔ یعنی اس سے بھی بڑا کوئی بدبخت ہوگا کہ رمضان کی 30 راتیں تھیں،
30 دن تھے، 30 روزے تھے، اور ان تمام بابرکت دنوں کے باوجود اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا، یا اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہلاک ہوا، آپ نے اس پر آمین کی کہ وہ ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو اس لیے جب رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس آتا ہے، ہمارے استاد ایک سنایا کرتے تھے شعر کہ کوئی منظور نظر شخص ہی ہارا ہوگا، کوئی منظور نظر شخص ہی ہارا ہوگا، جب یہ اعلان ہوا کھیل دوبارہ ہوگا۔ ہم منظور نظر ہے نا، اسی لیے بار بار موقع عطا کرتا ہے، اچھا چلو اب معافی مانگ لو، چلو اب معافی مانگ لو، پھر رمضان آ گیا، پھر رمضان آ گیا، ابھی پھر آ گیا، اب معافی مانگ لے، اب اپنی مغفرت کروا لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے مواقع عطا فرماتا ہے کہ ہم منظور نظر ہیں، اس کی محبوب امت ہے۔